صرف 18,000 پاکستانی حجاج تھے جو مرکزیہ سے باہر ہوٹل میں تھے، جن کی وجہ سے تھوڑی سی شکایت آئی کہ بھائی یہ دور ہے. حالانکہ ہم نے انہیں بسیں بھی دیں، ان کو سروسز بھی دینے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ عراق کے 20,000 حاجی جو ہیں وہ مرکزیہ سے دور تھے، ہمارے 18,000. اسی طرح افغانستان کے 70%، جبکہ بنگلہ دیش کے 50% جو ہے حاجی مرکزیہ سے باہر مقیم تھے. اس انفارمیشن میں تھوڑا 19-20 فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی اس کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن جو موٹا موٹا ہمارے پاس حساب آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور ہم نے اس کے علاوہ منا کے اندر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہمیں مکاتب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مکاتب جو ہیں وہ ہمیں کم سے کم 20-25% سے زیادہ ہمیں اولڈ منا میں ملیں. تو الحمدللہ ہم 19 مکاتب میں سے 9 مکاتب ہم نے حاصل کر لیے، تقریباً 50-50 کے لگ بھگ پہنچ گئے، اور 10 مکاتب ہمیں نیو مینا میں ملے. حج 2023 کے دوران جو ہے 38,790 حجاج کو اولڈ مینا میں ہم نے ٹھہرایا، اور 2019 میں یہ تناسب 33% تھا. یعنی 33%، یعنی ہم 45% سے بھی اوپر چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ منا، مزدلفہ، عرفات، یہ 3 مشاہر کے دن ہوتے ہیں، حج کے دن ہوتے ہیں. اس میں ہمارا جو حج مشن ہے، یہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر جو ہے، جو وزارت مذہبی امور ہے، اس کو وہاں پر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے، نہ پاکستان کو، نہ بنگلہ دیش کو، نہ انڈیا کو، نہ ملیشیا کو، نہ انڈونیشیا کو، نہ عراق کو، نہ یو اے کو، کسی کو نہیں انٹر نہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارا کنٹرول ہمارا ہوگا. ہم نے پر حاجی کے حساب سے وہاں پر کانٹریکٹر کو پیمنٹ کی، جو کانٹریکٹر انہوں نے نامینیٹ کیے تھے سعودین گورنمنٹ نے. تو اس میں ایون ہمارے لوگوں کو یہ بھی تھوڑا سا میں نے سننے میں آیا جب میں وہاں پہ لوگوں کو کہ جی معاونین نظر نہیں آ رہے. معاونین کیا، کسی کو وہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا تھا. ہم جو وہاں پہ سروسز دیتے تھے وہ سروسز بھی ہم ایک طریقے سے، ہمارے معاونین جو ہے کئیوں کو تو وہ گرفتار کر لیتے تھے، یا پھر ان کو کہتے تھے کہ سائٹ پہ لے جا کے بٹھا دیتے تھے، یا ان کو زبردستی ہٹا دیتے تھے وہاں پر جو پولیس ہے یا فوج ہے ان کی. ایون جھنڈا تک ہم اس طرح نہیں اوپر لے جا سکتے تھے، کیوں کسی کو الاؤڈ نہیں تھا. تو ہم نے پھر اس کی ایک طریقہ نکالا، جو ہمارے پاس چھتری ہوتی تھی، جو چھتریاں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی، ان چھتریوں کے اوپر ہم نے فلیگ کا نشان بنایا، پاکستانی جھنڈے کا، تاکہ دور سے جب چھتری اس طرح کی، اب چھتری کو تو نہیں منع کر سکتے. تو اس طریقے سے ہم نے اتنی مشکل کے ساتھ اس سارے معاملے کو فیس کیا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے لیے مسائل بھی آتے ہیں. ہم نے 51,720 حجاج کو مشاعر، یعنی منا، مزدلفہ، عرفات آنے جانے کے حوالے سے ٹرین کی فیسلٹی دی ہے، جبکہ اتنی فیسلٹی بھی ٹرین کے حوالے سے وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی دوسرے حجاج کو. ہم نے وہ بھی حاصل کی، اور اس کے لیے ہم نے اپنے ذاتی سورسز، اپنے تعلقات، اور اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. یعنی کہ پچھلے جب عید الفطر پہ میں جب سعودی عرب گیا تو اس وقت نہ ایک ہوٹل نہیں تھا، ایک بلڈنگ ہم نے نہیں لی تھی، کوئی کھانے کا کانٹریکٹ جو ہے وہ پروسیس میں ضرور تھا لیکن کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا تھا. ہمارا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. ہمارا مشاہر جو منا، مزدلفہ، عرفات، یہ سارا کچھ بھی نہیں تھا. اور جس طریقے کے ساتھ ہم وہاں پہ سڑکوں پہ پھرتے رہے، اور جس طرح وہاں پہ میں ان کو بھی میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اس کی بڑی تعریف بھی کروں گا. ہمارے عبدالوہاب سمرو صاحب ہیں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی منسٹری جس کا ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ عید الفطر پہ وہاں پہ نیا پوسٹ ہو رہا ہے، ڈائریکٹر مکہ مکرمہ عید الفطر پہ وہاں پہ پوسٹ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کوئی ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ہم اور منسٹر وہاں پر عید الفطر پہ پوسٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 2 مہینے بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹوٹل. میں اس وقت کا حساب لگاتا ہوں کیونکہ ہمارا آپریشن جو ہے وہ تو تقریباً 1 مہینہ پہلے، 1.25 مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو 2 مہینہ ہم نے 1 مہینے بعد آپریشن شروع کر رہے ہیں، اور 1 مہینے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. یعنی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کتنا سخت ٹائم گزارا ہوگا.
کوئی رات میری ایسی نہیں گزری ہے کہ میں اس رات پہ جا کے اپنے گھر پہ سو سکوں کسی منسٹری کے اندر. یہ میرا بھائی بیٹھا ہے آفتاب خان درانی, یہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں, یہ یلدرم صاحب یہ بھی اسی طرح. اور آپ میرے پوری منسٹری کے لوگوں سے آپ پوچھیں رات کے, وہ ہمارے آئی ٹی والے ماشاءاللہ ان کی آنکھیں دیکھیں اس طرح اتنی بڑی ہوگی, سرخ ہو گئی تھیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ صرف غلطیاں اور کوتاہیوں کی طرح اپریسیشن اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے تو اس میں ہمارے لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی میں کہتا ہوں ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی, ہماری کوشش کو تو آپ شک کی نگاہ سے نہ دیکھیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اپنا معاونین کا بھی وہاں پہ ارینجمنٹ کرنا تھا اور بہت سارے مسائل تھے جو ہم نے حل کیے. پاکستان کے جو جنوبی ریجن ہے, ساؤتھ ایریا جس میں ہمارا کراچی آ جاتا ہے یا یہ علاقے, یہاں پر ہم نے جو ریٹ رکھا تھا وہ 11,65,000 روپے پاک روپی میں رکھا تھا, جبکہ ڈالر آپ سمجھ لیں گے لگ بھگ 300 کے لگ بھگ ڈالر تھا. تو اب ہم کیا کریں, ہمیں وہ پیسے جو گورنمنٹ جو ہمیں پاک روپی میں ملے ہم نے جا کے اسٹیٹ بینک کو دیے اور ہم نے کہا جی اس کے آپ ریال یا فورن اماؤنٹ بنا کے آپ اس کو سعودی عرب بھجوا دیں. اب اگر ریٹ کم ہوتا, ڈپریسیشن ہمارے پاک روپی کی کم ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ 4 لاکھ میں ہو جاتا, 5 لاکھ میں ہو جاتا. اب اس میں ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ پیمنٹ کرنی پاک روپی میں نہیں, ہمیں ریال میں پیمنٹ کرنی. تو ریال تو جو ریال آج سے 4 سال پہلے 38 روپے کا تھا وہ 80 روپے کا ہو گیا, 78 روپے کا ہو گیا, وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. اب ہم کیا کریں اس کے اندر, تم نہیں کچھ کر سکتے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ساری سچویشن کے اندر اور بہت سارے مسائل ہم سب جس طریقے کے ساتھ عام آدمی تھا, ہم بھی عام آدمی ہیں, ہم نے انہی کی طرح جو ہے کوشش کی ہے کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بڑے اچھے انداز میں رہ رہے ہیں اور وہ ان کو کوئی تکلیف کا سامنا کر. ہم نے کہا ہم کٹھے ہیں, ہم کٹھے رہیں گے, کٹھے جو بھی ہے کٹھے نبیڑیں گے الحمدللہ. اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ 11,65,000 وہاں کا ریٹ تھا اور نارتھ یعنی کہ اسلام آباد, لاہور, ان سارے ایریا, کیونکہ ادھر سے ہماری ٹرانسپورٹیشن زیادہ پڑتی ہے تو 11,75,000 روپے کا ریٹ تھا. اب جو میں سب سے اہم بات کرنا جا رہا ہوں, میں نے ایک نیت کی ہے اور اس میں آفتاب خان درانی صاحب نے بہت ساتھ دیا, انہوں نے بڑی ورکنگ کی ہے, بڑی محنت کی ہے, اور ہم نے یہ ایک ذہن بنایا تھا کہ ہم نے اپنے حاجیوں کا ایک ایک پیسہ کوشش کرنی ہے واپس کرنا. پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے, منسٹری ذمہ دار ہے, میں ذاتی طور پہ تو ذمہ دار نہیں ہوں. جو میرے پاس ڈیٹیلز میں کر سکتا تھا وہ میں اپنی اوقات اور اپنی بساط کے مطابق میں کر رہا ہوں. 55,000 روپے میں پہلے واپس کر چکا ہوں, 97,000 پر حاجی میں واپس کر رہا ہوں. 97,000 میں مزید دوں گا. اور یہ وزارت ہماری وزارت مذہبی امور منڈے سے 97,000 پر حاجی, جتنے بھی حاجی ہمارے تھرو گئے ہیں ہم 97,000 سب کو واپس کر رہے ہیں. اس کے بعد اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا. ہم نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسجد النبی ہے, یہ مرکزیہ ہے, یہ مرکزیہ سے باہر ہے. مرکزیہ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے, وہ خوش ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ جو ہمارے 18,000 یا 17,000 لوگ جو ہیں مرکزیہ سے دور رہے ہیں, میں نے کہا ان کو پیسے دیں. ہمارے دورانی صاحب نے کہا ان کے پیسے ان کو واپس, ان کو ایڈیشنل ان کو فائدہ دیں. جو لوگ مرکزیہ سے باہر رہے ہیں ان کو ہم جو ہے تقریباً 14,000 روپیہ مزید واپس کریں گے, یعنی ان کو 97,000 نہیں ملے گا, ان کو 1,11,000 روپیہ ہم واپس کریں گے. جو 18,000 مرکزیہ سے باہر جو ہمارے حجاج رہیں 97,000 تو سب کو ملیں گے, 14,000 ایکسٹرا ان کو ملیں گے, اور 14,000 ملا کے یہ رقم بن جاتی ہے 1,11,000. اب ایک اور بات بھی ہے, ہر چیز جو ہے حساب بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. ٹرین ہے,
میرے 50 حاجیوں نے ٹرین سے سفر کیا ہے اور 500 نے نہیں کیا ہے. ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے نہیں کیا؟ جنہوں نے پیدل سفر کیا، میں نے بھی پیدل کیا ہے، میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح سامان اٹھا کے کندھے پہ میں 2 مرتبہ مکہ مکرمہ تک پیدل گیا ہوں. لیکن بہرحال میں کلیم نہیں کرتا، میں مانگتا نہیں ہوں. لیکن اپنے جو میرے پاکستانی بھائی ہیں، میں ان کو جنہوں نے جن کا مکاتب کے اندر پرابلم آیا، جن کا ٹرین کے اندر پرابلم آیا، کیا انہوں نے، لیکن میں ان کو پر حاجی کو 21,000 روپیہ اور واپس کروں گا. 21,000 ان کی جو ہے وہ یہ ایگزیکٹ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یہ ہے کوئی 22,648، یہی ہے نا، 22,648 حاجی ہیں جنہوں نے کوئی تھوڑے سے مسائل فیس کیے ہیں کسی حوالے سے بھی ہے. ان کو 21,000 روپے ایکسٹرا واپس کریں گی منسٹری. اگر ہم یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، کلیئر کر رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں، ٹرین کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے ٹرین یوز نہیں کی پیدل چلیں، کیونکہ ٹرین کے اوپر رش بہت زیادہ تھا اور بڑے جوان لوگ ہیں، ہم بھی پیدل چلتے تھے، وہ بھی پیدل چلتے تھے. لیکن وہ کیوں ان کو پیسے واپس نہیں کر رہے؟ میں کہا واپس کریں ان کے پیسے. درانی صاحب نے بھی بالکل سپورٹ کیا مجھے. 21,000 روپیہ ان کو بھی واپس ہوگا. اب اگر ایک شخص ایسا ہے جو مرکزیہ سے باہر رہا ہے، اس کا رقم ہو گئی 14,001 ہو گیا، 97,001 ہو گیا، اور 21,000 اگر اس نے ٹرین بھی استعمال نہیں کی اور اس کو وہاں پہ مینا میں کچھ تکلیف یا مسئلہ ہے تو اس کو 21,000 اس کے ساتھ، تو یہ ٹوٹل رقم جو اس کو ملے گی وہ ملے گی تقریباً کوئی 1,32,000 اس آدمی کو. اگر مرکزیہ ہے تو اس کو ملے گی 1,11,000، اگر صرف ٹرین ہے تو 1,18,000، اور اگر وہ ان دو چیزیں اس کی نہیں ہے تو اس کو 97,000. لیکن میری اس میں ایک گزارش ہوگی، دیکھیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اس میں تھوڑا 19-20 بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا برداشت کر لیں. ہو سکتا ہے کوئی صاحب آ جائے کہیں جی دیکھو جی یہ تو اس کو تو مل گیا ہے، مجھے جو ہے 14,000 نہیں ملا ہے. اس طرح کے اور بھی کوئی ہو سکتا ہے کلیم آ سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں ہم نے نہیں جانا. جو ہم مزید اپنی بساط کے مطابق کر سکتے ہیں، جو ریکارڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس، ہم اپنے ریکارڈ جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہوا ہے اب اس سے ہم 19-20 نہیں کریں گے. جو رقم ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر کے ریکارڈ کے مطابق آ گئی ہے اس کے مطابق ہم نے 97,000 سب کو دینے ہیں، سب کو. 14,000 ہم دیں گے جن کا مرکزیہ میں رہائش نہیں تھوڑی سی دور ہوئی، اور کسی شخص نے اگر ٹرین استعمال نہیں کی ہے تو اس کو 21,000 روپیہ اس کو بھی ہم واپس کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اگر ہم ٹوٹل رقم دیکھتے ہیں تو میرے اندازے مطابق یہ تقریباً کوئی کتنے ارب بنتا ہے جی؟ تقریباً 9 ارب سر. یہ تقریباً 12 ارب سے اوپر. یہ 12 ارب روپیہ جو ہے یہ بھی میں واپس کر رہا ہوں. 4.5 ارب پہلے واپس کر چکا ہوں، 12 ارب یہ واپس کر رہا ہوں، 16.5 ارب روپیہ میں سارے حاجیوں کو واپس کر رہا ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ کا واقعہ ہے، اس میں کوئی ریبیٹ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے کا پیسہ نہیں ہے. یہ حاجی صاحب آپ کے اپنا پیسہ ہے، میں نے واپس کرنا ہے، آپ میں واپس کروں گا. اب ڈالر کے اندر آپ ہم حساب کرتے ہیں، اگر ہم ڈالر کے اندر حساب کریں تو میں اب آپ کو تھوڑی سی اس میں آپ کو ایک آگاہی ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارا موازنہ کرتے ہیں 2018 سے لے لیں، 3,19,959 روپے کا حج تھا اس وقت پاک روپی میں. 2019 میں 4,56,424 کا تھا. 2022 میں 8,60,177 کا تھا، اور 2023 میں 10,22,490 بنتا ہے. یہ 11,75,000 کی جگہ 10,22,000 ایوریج آتی ہے. اب اس میں اگر ہم ریالوں میں یا کسی اس میں جاتے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق ہم $3,500 کے قریب لے آئے ہیں کاسٹ کو اس وقت 2023 میں، اور 2022 میں میرے اندازے کے مطابق $4,500 تھا. اسی طرح 2019 میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی 4,000 کے لگ بھگ
डॉलर के ऊपर हुआ है 2019 में। तो अभी डॉलर अगर ये 106 का दोबारा कर दें तो ये तो 3.5 लाख रुपए का हज है, 3.5 लाख। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि हम इस हज को सस्ता करें, मज़ीद सस्ता करें, और मुझे इसमें गुंजाइश नज़र आती है। मैं इसमें समझता हूँ बहरी जहाज़ का इस्तेमाल करें, जो ज़मीनी रास्ते हैं वो इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ अच्छी राइशें लें, लंबे अरसे के लिए लें, और सस्ती राइशें लें, वो इससे भी सस्ती मिल सकती हैं। खाना हम और सस्ता कर सकते हैं और चीज़ भी अच्छी देने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी सी उसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे जो हाजी हैं उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल मैं जो कर सकता था मैंने किया, और मैं पता नहीं इसके बाद मेरी इस हवाले से कोई डिस्कशन होती है नहीं होती है। मैं आप सब हाजियों के साथ, हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ हुई है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई कोताही है तो हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसको नज़रअंदाज करें। नीयत को देखें कि हमने अपनी जान, माल, अपने टाइम, अपना जो कुछ कर सकता था वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों उसके गवाह मौजूद हैं कि मैं वहाँ पे उसी तरह सड़कों पे फिर रहा था। जो लफ्ज़ मैं असेंबली में खड़े होकर मैंने कहा था कि ये वज़ीर आपको महलों में या बिल्डिंगों में नज़र नहीं आएगा, ये सड़क पर और फुटपाथ पर नज़र आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुटपाथ पे मैं भी सोया हूँ, फुटपाथ पे मैं भी बैठा रहा हूँ, सड़कों पे मैं भी चलता रहा हूँ, और उसके सैकड़ों हज़ारों गवाह मौजूद होंगे जहाँ मर्जी से आप पता कर सकते हैं। साहब आपने ये अभी जिस तरह बताया 16 अरब 16.5